حصہ چہارم، افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہندوستان اور پاکستان کی جو سرد جنگ تھی اس کو یہاں پر سعادت حسن منٹو نے بیان کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دونوں ہو سکتا ہے دونوں ممالک سرے سے دنیا کے نقشے سے غائب ہی ہو جائیں۔ یہاں پر ہم نے پچھلا لیکچر جو ہے وہ ختم کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے۔ اس سکھ پاگل کے کیس چھدرے ہو کر بہت مختصر رہ گئے تھے۔ چونکہ بہت کم نہاتا تھا اس لیے داڑھی اور سر کے بال آپس میں جم گئے تھے، جس کے باعث اس کی شکل بڑی بھیانک ہو گئی تھی، مگر آدمی بے ضرر تھا۔ 15 برسوں میں اس نے کبھی کسی سے جھگڑا فساد نہیں کیا تھا۔ پاگل خانے کے جو پرانے ملازم تھے وہ اس کے متعلق جانتے تھے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اس کی کئی زمینیں تھیں۔ اچھا کھاتا پیتا زمیندار تھا کہ اچانک دماغ الٹ گیا۔ وہ جو سکھ پاگل تھا جو ہر وقت جو ہے وہ کہتا رہتا تھا او پڑ دی انیکس دی بے دھیانہ دی، یہ جو جملہ کہتا تھا وہ اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ ایک بے ضرر پاگل ہے۔ اس کے بال بھی کیا ہو گئے تھے؟ چھدرے ہو کر کے بہت کم رہ گئے تھے، جھرنا شروع ہو گئے تھے، اور پھر بہت کم بال اس کے سر پر رہ گئے تھے، اور وہ نہاتا بھی بہت کم تھا، جس کی وجہ سے سر اور داڑھی کے بال آپس میں جم گئے تھے اور اس کی شکل بڑی بھیانک ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ پاگل کہتے تھے لوگ کہ پاگل جو ہے وہ دوسروں کو پتھر مارتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا تھا۔ آج کل کے انسان جو ہے وہ گولیاں مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں اور ایٹم بم گرا رہے ہیں، لیکن یہ پاگل تھا، وہ اس طریقے کی کوئی حرکت نہیں کرتا تھا۔ آج انسان جنہیں باشعور کہا جاتا ہے، وہ انسان دوسرے انسانوں کو پتھر مار کر کے قتل کر رہے ہیں، گولیاں مار کر کے قتل کر رہے ہیں۔ نہتے انسان کو صرف ایک جنون کی وجہ سے، جنونی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے، جو نفرت اور منافرت کی جو فضا ملک میں قائم کی گئی ہے اس کی بنیاد پر وہ ایک جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر نہتے اور بے گناہ انسانوں کو پتھر مار کر کے سینکڑوں کی بھیڑ جو ہے کسی ایک کو گھیر لیتی ہے اور پھر اس کا ناجائز قتل جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے گولیاں مار کر کے جو ہے وہ بے قصوروں کو اور بے گناہوں کا جو ہے وہ قتل عام ہو رہا ہے۔ مختلف بنیادوں پر جھگڑے فساد بھی جو ہے ہو رہے ہیں، لیکن یہ پاگل آدمی تھا، لوگ اسے پاگل کہتے تھے، پاگل خانے میں تھا، اس کے باوجود کسی سے جھگڑا فساد نہیں کرتا تھا، کس کو مارتا نہیں تھا۔ اور آج جو خود کو ذی شعور انسان کہتے ہیں، اور بھی آگے جو ہے بہت کچھ اس میں جو ہے وہ ایڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ دوسروں کی جان لینے سے دریغ نہیں کرتے۔ آج ہم خود کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، انسان کہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہی دوسرے انسان کی جان مختلف وجوہات کی بنا پر لیتا ہے، سینکڑوں کی، ہزاروں کی، لاکھوں کی جان لے لیتا ہے ایک انسان اپنے مقاصد کے لیے۔ یہ چیز ہمیں جانوروں میں نظر نہیں آئے گی، ہم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک جانور دوسرے جانور کی جان لیتا ہے اپنے ناجائز مقاصد کے حصول کے لیے۔ لیکن انسانوں کا یہ حال ہے کہ جہاں اس کے ناجائز مقصد کی آڑ میں کوئی آیا کوئی، تو کیا کرتا ہے؟ اس کی جان لینے سے دریغ نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ شخص جسے دنیا پاگل کہتی تھی، اسے اتنا شعور تھا کہ اس نے ابھی تک 15 برسوں میں کسی سے جھگڑا فساد نہیں کیا تھا۔ پاگل خانے کے جو پرانے ملازم تھے وہ اس کے متعلق جانتے تھے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اس کی کئی زمینیں تھیں، اچھا کھاتا پیتا زمیندار تھا کہ اچانک دماغ الٹ گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ نام کا جو قصبہ ہے وہاں کا یہ زمیندار تھا، کھاتا پیتا جو ہے اس کا خاندان تھا،
کھاتی پیتی فیملی سے یہ تعلق رکھتا تھا، اور زمیندار بولے تو کوئی معمولی آدمی نہیں تھا اس وقت کا. کئی ایکڑ جو ہے اس کی زمینیں ہوا کرتی تھی، کھیت ہوا کرتے تھے، کوٹھیاں ہوا کرتی تھیں، جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ملازمت کیا کرتے تھے. یہ دوسروں کو قرض دیا کرتے تھے. اس وقت کی یہ سمجھو کہ چھوٹی موٹی بینک ہوا کرتے تھے یہ زمیندار. کسانوں کو، مزدوروں کو جب کبھی پیسے کی ضرورت ہوتی تھی ان کے پاس سے آ کر کے قرض لے جایا کرتے تھے. سینکڑوں لوگوں کو روزگار ان کی زمینوں پر کام کرنے سے ملا کرتا تھا. لیکن ہوا کیا کہ اچانک دماغ الٹ گیا. آدمی کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، بڑا غرور ہوتا ہے اپنی عقل پر، اپنی سوجھ بوجھ پر، اپنی عیاری اور مکاری پر. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، آئی ایم سم تھنگ، سینے اوپر ہاتھ مارے ہے آدمی. نذیر اکبر آبادی کی نظم میں تھا، روٹی نامہ میں. تو آدمی سمجھتا ہے بہت کچھ کر سکتا ہوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اسکرو جو ہے ڈھیلا کر دیتے ہیں. تو پھر یہ کیا کرتا ہے کہ دسترخوان کا کھانا پھینک دیتا ہے اور جا کے جو ہے کچرا کنڈی سے چن کر کے کھانا کھاتا ہے. اس کی ساری ہوشیاری، ساری عیاری، ساری مکاری جو ہے، ساری چالاکی دھری کے دھری رہ جاتی ہے. جو اس نے دولت اور پراپرٹی بنائی ہے وہ اس کے کسی کام نہیں آتی. پھر کتابوں میں آتا ہے کہ ایک تدبیر تم کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ ایک تدبیر کرتے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے. آدمی سوچتا ہے کہ میں ایسے کر لوں گا، میں ایسے کر لوں گا، فلاں کو دھوکہ دے دوں گا، اس کو ستا دوں گا، اس کو نیچا دکھا دوں گا. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں. اور پھر جب اللہ کی تدبیر جو ہے عمل میں آتی ہے تو انسان کی ساری جو ہے سازشیں، جیل سازیاں، دھوکہ دہی، عیاری، مکاری، خود غرضیاں، سیلفشنس، سب کے سب کیا ہوتا ہے؟ دھرا کے دھرا رہ جاتا ہے. تو یہ بیچارہ بھی ایسا ہی تھا، اچھا خاصا زمیندار تھا. ہو سکتا ہے کسی کی آہ لگ گئی ہو، پیسے کے زوم میں، عہدے کے زوم میں آدمی بہت کچھ کر جاتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا ہے. احساس تو کس کو ہوتا ہے؟ جس پر گزرتی ہے، جس پر بیتتی ہے. کرنے والے کو تو کچھ احساس نہیں ہوتا. میں نے کچھ کیا ہی کہاں، میں نے کچھ کہا ہی کہاں، وہ تو یہی کہتا ہے. لیکن جب اپنی آنکھ میں انگلی جاتی ہے تب درد کا احساس ہوتا ہے. ہو سکتا ہے انجانے میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی ہو، کسی غریب کے ساتھ ظلم ہو گیا ہو، ناانصافی ہو گئی ہو، اور اس کی آہ نے جو ہے وہ پلک پہ پہنچ کر کے اس کے لیے یہ فیصلہ لے کر کے آ گئی. بہرحال منٹو نے اتنا ہی لکھا ہے کہ اس کا دماغ الٹ گیا. انہوں نے ایسا کچھ نہیں لکھا کہ اس نے کسی کو ستایا یا پریشان کیا، ظلم کیا، ناانصافی کی. یہ ہمارا اپنا ایک تخیل ہے، ہماری اپنی ایک سوچ ہے کہ ہو سکتا ہے طاقت کے زوم میں، طاقت کے نشے میں آدمی بہت کچھ کر جاتا ہے، اور روپیے کا نشہ تو طاقت سے زیادہ ہوتا ہے. اس سے بھی کچھ ہوا ہوگا اور پھر یہ کہاں آ گیا؟ پاگل خانے میں آ گیا. جب تک اقتدار ہوتا ہے، جب تک کرسی ہوتی ہے، تب تک لوگ سلام کرتے ہیں. اس کے بعد کوئی پلٹ کر کے نہیں پوچھتا ہے. دیکھنا اس افسانے میں آگے آئے گا کہ یہ زمیندار تھا اور اس کی کیا کیفیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے آگے. اس کے رشتہ دار لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں اسے باندھ کر لائے اور پاگل خانے میں داخل کرا گئے. مہینے میں ایک بار ملاقات کے لیے یہ لوگ آتے تھے اور اس کی خیر خیریت دریافت کر کے چلے جاتے تھے. ایک مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا، پر جب پاکستان ہندوستان کی گڑبڑ شروع ہوئی تو ان کا آنا بند ہو گیا. وہی رشتہ دار، وہی بیوی، وہی بچے، وہی بھائی جن کے لیے یہ کھاتا تھا، کماتا تھا، انہی لوگوں نے کیا کیا کہ ایک اسکرو اس کا ڈھیلا ہو گیا دماغ کا، تھوڑا سا جو ہے خسک گیا دماغ، بس زنجیروں میں باندھ کر کے لائے اور پاگل خانے میں داخل کر کے چلے گئے. مہینے میں ایک بار آتے تھے، جس کے لیے یہ 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ 16 گھنٹہ محنت کرتا تھا روزانہ. وہ لوگ اب اسے پاگل خانے میں داخل کرانے کے بعد
کتنی مرتبہ آتے ہیں؟ مہینے میں 1 مرتبہ آتے ہیں۔ کتنے وقت کے لیے؟ چند گھنٹوں کے لیے آتے ہوں گے بس، اور پھر اس کے بعد چلے گئے۔ اور یہ ہندوستان پاکستان کی گڑبڑ جب شروع ہوئی تو پھر ان کا آنا بھی بند ہو گیا۔ یہ ہے آدمی کی اصل۔ آدمی بہت کرتا ہے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوتی ہے سب اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ابھی تو یہ دنیا میں موجود ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا ہے۔ جب زندگی میں یہ حال ہے تو بتاؤ مرنے کے بعد کون پوچھے گا، کون یاد کرے گا؟ اس لیے جو بھی کرنا ہے اسی زندگی میں اپنے کو خود کرنا ہے، کسی دوسرے کے بھروسے نہیں بیٹھنا ہے۔ یہاں پر ہی نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، کسی کو کسی دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہے، چاہے کتنا ہی عزیز ہو، چاہے کتنا ہی قریب ہو، چاہے اس کے لیے آپ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے جانے کے بعد آپ کو جو ہے یاد رکھے یا ضرورت پڑنے پر آپ کے کام آئے۔ اس کا مشاہدہ ہمیں دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے، ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں۔ آپ کسی کے کام آ جاؤ، کسی کی ضرورت پڑنے پر، کسی کے موقع پڑنے پر اس پر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، لیکن اگر سلیم الطبع ہے تو وہ آپ کا ساتھ دے گا، ورنہ ضرورت پڑنے پر جو ہے وہ آپ کو ہاتھ بتا دے گا، سیلفش ہوگا، خود غرض ہوگا، عیار اور مکار ہوگا۔ تو جہاں آپ کو اس کی ضرورت پڑی کہ اس نے جو ہے آنکھیں دکھانا شروع کر دیا، ہاتھ بتانا شروع کر دیا۔ یہ جو ہے روزانہ کے تجربے کی بات ہے۔ جس دوست کے لیے آپ اپنے رشتہ داروں کو ٹھکراتے ہو، اپنے بھائیوں سے قطع تعلق کر لیتے ہو، وہی دوست جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو کیا کرتا ہے کہ آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اس لیے ہمیں جو بھی کرنا ہے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے خود ہی کرنا ہے، کسی دوسرے کے بھروسے نہیں بیٹھنا ہے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ کے لیکچر میں آگے کے افسانے پر ہم گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ۔